ہر مسلمان کو یہ بات عادت ہونی چاہیے کہ وہ معافی مانگنا سیکھے. اڑی اچھی نہیں ہے، مجھے معاف کر دیجئے. کیا کہیں گے؟ حضرت کیا بیوی سے بھی معافی مانگنی چاہیے؟ ظلم کیا تو معافی تو مانگنی ہے، حقوق معاف کروانے. بلکہ امیر علیہ سنت نے تو ہماری تربیت یہ فرمائی ہے کہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے متعلق فرماتے ہیں، مدنی مذاکرے میں فرمایا، بیان میں فرمایا کہ میں اپنے گھر میں معافی مانگتا ہوں. نہ شرم آوے تو کیا کرے بابا. بچوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، بچے پر بھی اگر زیادتی ہوگی تو اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی. بچوں کی ماں سے اگر زیادتی ہوگی تو اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی. ظاہر یہاں نہیں مانگے تو قیامت کے دن پھر عذاب سہا نہیں جا سکے گا. وہ جھجک کیسے اڑائیں؟ کوئی بھی جھجک اڑانی ہو تو وہ کام کرتے رہیں گے، جھجک اڑ جائے گی. پہلی بار دوسری بار تھوڑا زبان لڑکھڑائے گی، پھر انشاءاللہ عز و جل عادت پڑ جائے گی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ معافی مانگنے کی نوبت آئے کیوں، یعنی ہم اتنی احتیاط کریں کہ کسی کی دل آزاری ہو ہی نہیں کہ ہم معافی مانگے اس سے. توبہ بھی کرنی ہوگی دل آزاری کی تو اللہ سے بھی معافی مانگنی ہوگی، بندے سے بھی معافی مانگنی ہوگی. ٹرک والوں کی لینگویج رف، اگرچہ پیسنجر سے واسطہ نہیں پڑتا، بس والوں کا پیسنجروں سے ہی واسطہ ہے. ان کو حقوق و لباس سے بہت محتاط رہنا ہوگا کہ یہ رف ڈرائیور کا واسطہ کم پڑتا ہے، کنڈکٹر کا سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے. لوگ تنگ کرتے ہیں ان کو، لیکن یہ اپنے آپے میں رہنا چاہیے، ان کو برداشت کرنا چاہیے. طرح طرح کی لوگوں کی بھی حرکتیں ہوتی ہیں، کا انکار نہیں ہے. تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے، یہ صبر سے کام لینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.